الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. ہم نے چھوڑ دے کہ ہم ان سب کو وہ ایک دوسرے میں حرکت کر رہے ہوں گے اور ادھر سور پھونک دیا جائے گا، پھر ہم ان تمام کو اکٹھا کر لیں گے. ہم جہنم کو اس دن کافروں کے سامنے لا کے رکھ دیں گے جن کی آنکھیں میرے ذکر کو دیکھنے سے پردہ میں تھی اور وہ سننے کی طاقت نہ رکھتے تھے. حضرات گرامی، نہایت مختصر وقت میں یہ 2 آیات ہیں جو سورہ کہف کے آخری رکوع سے تلاوت کی گئی ہیں. انہی کے حوالے سے چند باتیں گزارش کرنا ہے. سورہ کہف کی ویسے بھی جمعے کے ساتھ ایک مناسبت ہے. امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اور اسے معمول بناتا ہے، ایک جمعہ سے لے کر اگلے جمعے تک اللہ اس کے لیے روشنی کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں. سرور کائنات علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس کی پہلی 10 آیات تلاوت کرتا ہے، اسی من فتنۃ الدجال، وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ کر لیا جائے گا. ایک دوسری روایت میں ہے کہ اگر سورہ کہف کی آخری 10 آیات تلاوت کرے گا تو وہ بھی اسی من فتنۃ الدجال. سورہ کہف کا مختصر جو نزول ہے وہ آپ نے علماء سے سنا ہے کہ کفار نے آپ سے سوال کیے تھے 3، آپ کو آزمانے کے لیے، پھنسانے کے لیے، یا آپ کے علم کا جائزہ لینے کے لیے، یا معاذ اللہ شرمندہ کرنے کے لیے کہ ان کو پتہ نہیں ہوگا تو ہم اس پہ آپ کا مذاق اڑائیں گے. تاریخی باتیں کہ ذوالقرنین کون تھا، روح کیا ہے اور اصحاب الکہف کون ہے، تو ان کے سوال کے جواب میں اللہ نے پوری سورہ کہف
نازل فرمائی، اور ان تینوں سوالوں کا جواب اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس کا تعلق اس لیے بھی کہ جمعے کے دن چونکہ قیامت جو ہے وہ جمعے کو ہی قائم ہونی ہے، تو جن جن صورتوں کی تلاوت کے بارے میں ہمیں جمعے کی نماز میں بھی فرمایا گیا کہ جمعے کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری میں حل اتی حدیث الغاشیہ، اسی طرح صبح کی فجر کی نماز میں سورہ سجدہ، اور اسی طرح دہر، ان تمام صورتوں کا تعلق بنیادی یہ ہے کہ اس میں قیامت کا تذکرہ ہے، آخرت کے حالات کا تذکرہ ہے، انسان کی پیدائش کا تذکرہ ہے، کس طرح ہم نے اس کو بنایا اور اس کا اختتام کیسے ہوگا۔ چونکہ ہم ان کے مضامین سے اور عربی سے واقف نہیں ہیں تو ہمیں ذرا کم علم ہوتا ہے، ورنہ حضور کا علیہ السلام کا ان صورتوں کو جمعے کے دن ترتیب وائز فجر کی نماز سے لے کر جمعے کی نماز تک یہ رکھنے کی وجوہات بھی یہ ہے کہ انسان کو ذرا وہ منظر جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ تو ان آیات میں بھی اسی منظر کے حوالے سے میں 2-3 باتیں عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یاجوج ماجوج کی نشانی رکھی ہے کہ جب وہ آئے گی تو قیامت برپا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہوں گے اور وہ دجال کو قتل کر چکے ہوں گے، اور جب یہ آئیں گے ان کو چھوڑیں گے اللہ اس فتنے کو جس کو اللہ نے بند کیا ہوا ہے دیوار کے اندر، تو اللہ کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک الگ پناہ گاہ میں چلے جائیں، آپ اس فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ نے اس قوم کو اتنا زبردست بنایا ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز کا خاتمہ کرنے والی اور دنیا پہ تباہی پھیلانے والی ہے۔ تو مختصراً عیسیٰ علیہ السلام وہاں غار کے اندر چھپ جائیں گے اور وہاں پناہ گاہ میں، اور یہ دنیا پہ آ کے فتنہ و فسادات اتنے کہ سمندر ختم کر دیں گے، ہر چیز کھا جائیں گے اور دنیا پہ ہر چیز کا خاتمہ کر دیں گے۔ اور یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ ان کے فتنے کا یہ عالم کہیں گے کہ ہم نے دنیا کی تو ہر چیز کو ختم کر دیا، وہ جو آسمانوں پہ ہے اس کو بھی ختم کر دیں معاذ اللہ۔ تو آسمان کی طرف تیر چلائیں گے تو اللہ کی طرف سے خون آلود آئیں گے تو کہیں گے لو جی اب ہم نے وہ بھی خاتمہ کر دیا۔ اس قدر فتنہ، اس کا سد باب کیسے ہوگا وہ ایک لمبی بات ہے۔ تو اللہ حکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ میرا حکم اور میرا طریقہ کہ کسی کو بند رکھنا، کسی فتنے کو روک کے رکھنا، یہ بھی میرے اختیار میں، اور اس کے لیے اللہ نے اسباب پیدا کیے ہیں۔ اب اگر ذوالقرنین نے وہ دیوار بنا دی جس کو وہ توڑ نہیں سکے، اور اب تک اس دیوار کو زمانوں سے چاٹ رہے ہیں، اتنی سخت ہے کہ ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور جب وہ قریب رات کو ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں اچھا بھی کل ہم اس کو ختم کر دیں گے، اللہ پھر اس کو اسی طرح کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو اللہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ اور اس کے بعد وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، آئیں گے تو اس طرح بفرتے ہوئے، ابلتے ہوئے، فتنہ فسادات پھیلاتے ہوئے، بڑھ کے مارتے ہوئے، اور جب اس کے بعد ان کے خاتمہ سب کچھ ہونے کے بعد وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور اس کے بعد سور میں پھونک دیا جائے گا، جس کے لیے اللہ نے جس فرشتے کو تیار کیا ہے وہ تیار کھڑا ہے۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم ان سب کو دوبارہ حشر کے لیے اکٹھا کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جس سور کا ذکر ہے کہ وہ پھونکا جائے گا، یہ دوسرا ہے، 2 سور پھونکے جائیں گے۔ ایک پہلا ہوگا جبکہ دنیا میں ہر چیز پہلے سور پھونکی جائے گی تو ہر شے ختم ہو جائے گی، اور حضور نے یہ بھی فرمایا جب قیامت آئے گی
تو اس وقت نیک لوگوں پر قیامت نہیں آئے گی. لا تقوم الساعة الا علی اشرار الناس. جب قیامت آئے گی تو صرف شرارتی قسم کے لوگ ہوں گے، نیک لوگوں کو اللہ اٹھا لے. تو پہلے سور کے وقت جو ہے وہ ہر شے ختم ہو جائے گی. اب یہ دوبارہ، اور جن کو اللہ نے مقرر فرمایا اس کام پر، جس جس کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ اپنی ڈیوٹی پر بالکل تیار، اور وہ اپنے کام کرنے کے لیے فرما بردار اور ایسے ایکٹیو. جب سے اللہ نے سیدنا اسرافیل کو پیدا کیا ہے، ان کی ڈیوٹی ایک ہی ہے جب سے وہ پیدا ہوئے کہ جب قیامت آنی ہے تم نے سور پھونک دینا. اس ڈیوٹی کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور جب سے دنیا بنی ہے وہ اس ڈیوٹی کے لیے، جس طرح کوئی آدمی دوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، سور منہ میں لیا ہوا ہے اور رب العالمین کے حکم کا انتظار کیے ہوئے کھڑے ہیں کہ کب مجھے حکم ہوتا ہے اور میں اس جو ہے وہ ڈیوٹی کو سر انجام دوں. اللہ کے جو بندے اور جنہوں نے اللہ کی اطاعت کرنی ہوئے اس انداز میں فرمایا اب وہ سور پہلا پھونکا جائے گا، ہر شے ختم، بلکہ یہاں تک کہ فرشتے بھی، جبریل بھی، اور خود یہ جو سور پھونکنے والے اسرافیل ہے یہ بھی ختم ہو جائیں گے. اور فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. رب العالمین کے سوا ہر شے ختم، اور پھر اللہ ان کو پیدا کریں گے. اور اس سے پہلے سب سے پہلے اسرائیل کو، پھر اسرافیل، پھر جبرائیل، ان کو پھر دوبارہ جو ہے وہ سور پھونکا جائے گا، اور پھر لوگ اپنے حشر سے اکٹھے ہوں گے. تو پہلے سور کے درمیان جس سے قیامت قائم ہوگی اور دوسرے سے جس سے حشر کا میدان بنے گا، اس میں 40 سال کا فاصلہ ہے، 40 سنۃ. اور فرمایا جب اب یہ مرحلہ آ گیا، مختصر میں ذکر آیات کے حوالے سے میں نے ذکر کرنا ہے، واقعات نہیں بیان کرنے. اس کے بعد ہوگا جب یہ حشر اور لوگ اکٹھے ہوئے آ رہے ہیں، کسی کو آگ کھینچ کر لا رہی ہے، کوئی سواریوں پہ آ رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو اپنے اعمال اور کرتوتیں نظر آ رہی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کیوں قیامت نہ ہی قائم ہو تو اچھا ہے. ان کو فرشتے گھسیٹ کر لا رہے ہوں گے. اور اسی طرح سب اہل میدان میں اکٹھے ہو گئے. اور پھر وہاں کیا ہوگا؟ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرَضًا. اب وہاں ہم نے جہنم اپنے مقام پہ تھی، ابھی حساب و کتاب نہیں ہوا. یہ نہیں ہوا کہ جہنم والے جہنم میں جائیں اور جنت والے جنت میں جائیں، ابھی حساب کتاب نہیں. اس سے پہلے میدان معاشر میں جہنم کو کھینچ کے لایا جائے گا، اور کافروں کو کہا جائے گا کہ جس کا تم انکار کرتے تھے یہ وہ جہنم ہے، اس کو سب سے پہلے اس کا نظارہ کرو. اور ایک جگہ پہ قرآن نے کہا کہ ہم نے اعتدنا للکافرین نزلا، ہم نے جہنم کو ان کی مہمانی کے لیے تیار کیا. جیسے مذاق کہ انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ اس طرح اللہ کی آیات، اللہ کے پڑھنے والے، سنانے والے، انبیاء، ان کے ماننے والوں سے جو مذاق کیا، ہم نے ان کے لیے جہنم کو کھینچ کر میدان معاشر میں لائے. اور وہ کس طرح آئے گی؟ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس وقت جہنم اپنے عروج پر ہوگی، اور وہ کہے گی چھوڑ دو مجھے، ان جبارین، ان سرکشوں اور میرے مالک کے جو مخالفین ذرا میری طرف آئے تو صحیح، دیکھ میں ان کا کیا کرتی ہوں. فرمایا ان کو اللہ نے اتنا شدید بنایا، فرمایا کہ 1000 سال تک اس کو جلایا گیا اور اس کی آگ سرخ ہو گئی. پھر 1000 تک جلایا گیا تو سفید ہو گئی. پھر 1000 سال تک اسے جلایا گیا تو اس کی آگ سیاہ ہو گئی. فرمایا آج وہ اندھیری اور جو ہے وہ سخت ترین اندھیری جو ہے وہ آگ ہے. اور اس کی شدت یہ ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میں نے جو دنیا میں تمہیں آگ بھیجی ہے یہ اس کا 70واں حصہ ہے، اور
69 حصے اللہ نے اس کی شدت اور آتش کو اس سے زیادہ پیدا کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آج کی آگ سے اگر 69 درجہ سینٹی گریڈ یا اس کا حرارت کا درجہ بڑھ جائے تو وہ کس قدر جو ہے وہ گرم ہوگی، اور اس کے اندر اتنی قوت کہ اس کو قابو کرنا مشکل ہے۔ فرمایا اس جہنم کو جب میدان معاشر میں لایا جائے گا تو 70,000 لگامیں اس کی ہوگی کنٹرول کرنے کے لیے، جیسے جانور کو کنٹرول کیا جاتا ہے لگام کے بغیر، 70,000 لگامیں، اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتہ کنٹرول کر رہا۔ اب اندازہ، اور وہاں لا کے کہا جائے گا کہ یہ وہ چیز ہے، وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرَضًا، ہم جہنم کو ان کے سامنے پیش کریں گے، کافروں کے سامنے۔ اس سے پہلے کہ وہ جہنم میں جائے ہم نے ان کو لا کے کہ یہ ہے وہ تمہارا مرکز، یہ ہے وہ جگہ، یہ ہے تمہارا ٹھکانہ، یہ ہے تمہاری مہمانی، اور یہ ہے تمہاری عزت، اور یہ ہے تمہارا احترام۔ اس لیے کیوں یہ اس طرح ہوا؟ اس لیے ہوا کہ تم نے کیا، تمہارا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے ہم نے تمہارے ساتھ اس طرح کیا۔ فرمایا الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، دو جرم ان کے کہ میری آیات، میری نشانیاں، میرے دلائل توحید، میری فطرت کی چیزیں پوری کائنات میں نے بکھیر دی۔ آسمان پہ دیکھو، افلا ینظرون، کائنات میں دیکھو کہ یہاں سے لے کر کے یہاں مخلوق اور جانوروں سے لے کے آسمان تک جاؤ کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ ہم نے نشانیاں بکھیری تھی کہ کوئی نبی نہ بھی آئے، کوئی بتانے والا نہ بھی آئے، کوئی تذکیر کرنے والا نہ بھی آئے، کوئی بشیر و نذیر نہ بھی آئے، میں نے تمہیں اتنی عقل دے کر کائنات میں اپنی توحید کی نشانیاں اس طرح پھیلا دی کہ تمہاری نظر اگر جائے گی تو ان کو دیکھ کر کہو گے کہ اللہ تیری کاراگری کیسی ہے۔ کائنات میں آسمان اپنے مقام پر بغیر کسی ستون کے کھڑے ہیں، اس پہ ستارے کیسے جڑے ہوئے ہیں، اس پہ سورج کیسا چل رہا، والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ آسمان کیسے ہے اور اس پہ ستارے کیسے ہیں، رات اور چاند، رات اور دن کیسے ایک نظم کے ساتھ آ رہے ہیں کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج جی ذرا ٹھہر جائیے، رات لیٹ سے آئے گی، 2 منٹ لیٹ ہے گاڑی، کبھی 1 منٹ سورج کا طلوع لیٹ ہے، کبھی کائنات میں ایسا ہوا کبھی نہیں ہوا۔ کبھی رات جو ہے وہ لیٹ نہیں ہو سکتی، دن پہلے نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح سورج اور چاند کا ایک نظام ہے، کبھی ان کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا۔ یہ کام ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ باغ میں جانے کا اتفاق ہو، سیر کرنے کے لیے جاتے ہو کمپنی باغ میں، وہاں پھولوں کی ایک روش دیکھو، زمین کا رنگ ایک ہے، پانی کا رنگ ایک ہے، پودوں کا رنگ ایک ہے، وہاں پھول نکلنے والے کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی زرد ہے، پھل نکلنے والا اسی زمین سے کوئی میٹھا ہے، کوئی کڑوا ہے، کوئی کس ذائقے کا ہے۔ فرمایا یہ دیکھو کہ اللہ کی کاراگری، اگر تم ایک ایک چیز میں دیکھتے چلے جاؤ تو تمہیں پتا چلے کہ اللہ کریم فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ تمہیں
دیکھنا تمہیں کس لیے یہ میں نے نشانیاں دی تھی، یہ کائنات کی چیزیں کس لیے دی تھی، اور تم کبھی کبھی اپنی پیدائش پہ بھی غور کر لیا کرو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَجَعَلْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اور کبھی قرآن مجید نے کہا کہ وہ تو آسمان کی بلندیاں، اس کے اندر سورج و ستارے ہیں، اور فرمایا دور جانے کی ضرورت نہیں، صبح کو اٹھ کر وَفِي أَنفُسِكُمْ وَفِي أَنفُسِكُمْ، یہ جو کارخانہ کائنات ہے، اس میں مٹی بھی ہے، اس میں پانی بھی ہے، اس میں آگ بھی ہے، اس میں گیس بھی ہے، اس میں کھانے کا نظام بھی ہے، اس میں نکالنے کا نظام بھی ہے، اس میں صحت کا نظام بھی ہے۔ یہ پوری کائنات کو کنٹرول کرنے والی چھوٹی سی مشینری، اور پھر ہم دماغ میں کمپیوٹر رکھ دیا جس کے اندر نہ کوئی غلطی کا امکان ہے، یہاں کبھی وائرس آ جاتی ہیں، کبھی اور نظام کو ہیک کر لیتا ہے۔ اللہ، لوگ کہتے ہیں یہ کمپیوٹر بڑی جو ہے وہ بڑی تخلیق ہے اور بڑی کاراگری ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ دماغ کے بغیر بھی کبھی کنٹرول ہو سکتی ہے؟ جس کا دماغ حاضر نہیں ہوگا وہ اس کو کنٹرول کیسے کر سکے گا؟ آپ دیکھیے اللہ نے نظام کیسا بنایا۔ اب ایک حافظ قرآن مجید یاد کرتا ہے 30 پارے، وہ کھڑا ہوتا ہے، اس نے قرآن مجید نہیں کھولا، اس کا دل چاہا کہ آج میں نے سورہ غاشیہ پڑھنی ہے، تو وہ کوئی بٹن دبائے گا کہ پہلے جو 30واں پارہ نکال لو، اس کے بعد فلانی صورت آئے گی، پھر فلان، جیسے کمپیوٹر اس میں موبائل میں بھی وہ کرتے ہیں نا، اس میں بھی کچھ دیر لگتی ہے، لیکن یہاں کھڑے ہوتے ہی آپ کا دل چاہا میں نے سورہ نساء پڑھنی ہے، اور جب سورہ نساء شروع کریں گے وہاں سورہ دہر نہیں آئے گی، سورہ دہر پڑھے گی وہاں سورہ شمس نہیں آئے گی۔ یہ وہ کمپیوٹر ہے جو خود کار نظام ہے، صرف ارادے کے ساتھ، قوت کے ساتھ، سوچ کے ساتھ کہ بھئی میں نے آج یہ تلاوت کرنی ہے، اور خود بخود وہ نظام جو ہے وہ چل پڑتا ہے۔ یہ اللہ نے کیسا نظام بنایا ہے۔ یہ آپ کے اخراج کا، آدمی کو سردیوں کے موسم میں بڑا سخت پیشاب آنا، آدمی کہتا ہے شاید میں نکل ہی جائے، لیکن جب تک وہ قوت ارادی کے جہاں آپ نے جانا ہے، اور جب تک آپ کا ارادہ نہیں ذہنی دماغی ہوگا، اس وقت تک وہ اخراج نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس نے بنایا ہے۔ تو فرمایا یہ تمہیں نشانیاں دی تھی، سب کچھ دیا تھا، عقل بھی دی تھی، فطرت بھی دی تھی، قرآن بھی دیا تھا، اور پھر قرآن سمجھانے والے بھی عطا کیے۔ اگر اللہ کریم یہ بھی نہ کرتا تو تب بھی تم پکڑے جاتے۔ ایک آدمی اس جاہلیت کے دور میں سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی بات حضور نے خود بتایا کہ وہ جنگل میں چلا جا رہا ہے، وہاں جا کے ریگستان میں چلتا چلتا ایک لیڈنا پڑا ہوا تھا اس کا اونٹ کا، تو کہنے ساتھ ہی اونٹ کے پاؤں کے نشان ریت پہ لگ جاتے ہیں۔ کہنے لگا یہ لیڈنا یہ بتاتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزر کر گیا ہے، یہ نشانات بتاتے ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزر کر گیا۔ کہنے لگا کہ اگر یہ نشان اونٹ پاؤں کے نشان بتاتے ہیں کہ اونٹ ہے، اس کی لیڈنے بتاتے ہیں کہ یہاں سے گزر کے گیا ہے، تو کہنے لگا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْأَبْرَاجِ، یہ آسمان برجوں والا، یہ چاند چلنے والا، یہ جو ہے وہ سورج جو ہے وہ چمکنے والا، اور یہ نہریں بہنے والی، یہ سمندر ٹھاٹھے مارنے والا، اَلَا تَدُلُّ عَلَىٰ ذَاتِ الْخَبِيرِ، یہ بتاتا نہیں کہ ان کا کوئی خالق ہے، ان کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، ان کا کوئی نظام چلانے والا ہے۔ وہ امام آخری بات میں ذکر کر کے ختم کروں، وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کسی داہریے سے مناظرہ ہوگا۔ آج کل یہ ہم تو مسلکوں میں پڑے ہوئے ہیں نا، ہمارا آج کا مقابلہ اصل لادینی قوتوں سے ہے، خدائے منکروں سے ہے، جو ظاہری طور پہ تو نہیں کہتے کہ نہیں قیامت نہیں آئے گی، حشر نہیں ہوگا، جیئیں گے نہیں،
لیکن عملی طور پر وہ کہتے ہیں یہ کچھ بھی۔ آج ہمارا مقابلہ ان سے ہے اور ہمیں ادھر لے جایا جا رہا ہے۔ وہ فرمانے لگے، اس کا مناظرہ ہوا کہ جی اللہ تعالیٰ، وہ کہتا تھا ہے نہیں۔ تو حضرت امام صاحب کچھ دیر، جو مقام متعین تھا، جو ٹائم متعین تھا، اس سے ذرا دیر سے پہنچے۔ تو کہنے لگا دیکھو جی آپ اتنے بڑے امام اور اتنے آپ کو وقت کی پابندی، تو آپ تو دیر سے آئے۔ کہنے لگے اصل میں جب میں کشتی میں بیٹھنے لگا نا تو آیا دریا پہ، تو وہاں کشتی تیار نہیں تھی۔ تو اچانک ایسے ہوا کہ درخت جو ہے نا وہ کٹنے شروع ہو گئے، ان کے پھٹے بننے شروع ہو گئے، پھر وہ جڑنے شروع ہو گئے، پھر وہ کشتی بن گئی، پھر وہ خود بخود چلنی شروع ہو گئی۔ میں بھی اس پہ بیٹھ گیا۔ اتنی دیر دیکھتے دیکھتے مجھے دیر ہو گئی، اس لیے میں دیر سے پہنچا۔ تو وہ بھڑکتا ہوا کہنے لگا دیکھو یار کتنی جھوٹ بول رہے ہیں، اتنے بڑے امام، کبھی آپ نے دیکھا ہے کبھی کہ درخت خود کٹ جائے، پھٹے بن جائیں، کشتی خود بخود چل جائے؟ یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ تو امام صاحب فرمانے لگے اگر اتنے کشتی کا کام خود نہیں ہو سکتا تو اتنا بڑا کائنات کا نظام خود کیسے چل رہا؟ اللہ کریم ہمیں اس کی تیاری کے لیے جو ہمارے لیے اللہ نے، جو اس دن ہم نے پشیمانیاں اٹھانی ہے اور اس دن وہ کہیں گے یا اللہ ایک دن کی مہلت دے دے اور میں دوبارہ جا کے کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ فرمایا یہ لوگ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جن کی آنکھیں پردے پہ پڑی ہوئی تھی، وکانوا لا یستطیعون سماع، کائنات کی ہر چیز ان کو نظر سنتی تھی، ہر شے سنتی تھی، لیکن میری آیات اور میری آذان اور میرے فلاح کی آواز دینے والوں کی بات ان کو نہیں سنتی تھی۔ فرمایا ایسے لوگوں کا ایک انجام وہ ہے کہ ہم ان کو جہنم میں پھینکیں گے، اور دوسرا جن کو کچھ نظر نہیں آتا تھا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم ان کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، کہے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد كنت بصیرا، میری تو بڑی نظر تھی۔ اللہ اس کا جو جواب دے گے اس میں ہماری عبرت ہے۔ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آیاتنا، میری آیات تمہارے پاس آتی رہی، كَذَلِكَ أَتَتْكَ آیاتنا فَنَسِیتَا، تم نے اس کو پس پش ڈال دیا، بھول گئے، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج بھی تمہیں پس پش ڈال دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کرنے اور آخرت کو یاد رکھنے، یہ سارے جمعے کا انتظام، یہ درس و دروس اسی لیے ہوتے ہیں کہ دلوں پہ جو پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کانوں کے ذریعے وہاں جا کے کچھ زنگ اترے، ان آنکھوں کے ذریعے ہم قرآن کو دیکھیں، آیات سنیں تو ہمارے دلوں پہ کچھ غفلت دور ہو۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔